ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری پیاری ماں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی چند آیات تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 132، 133 اور 134 کی. آج انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ انہی تینوں چاروں آیات پر ہم کچھ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور آپ تک قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح باتیں پہنچانے کی توفیق دے. آمین. دینی بھائیوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، جو ٹاپک دیا گیا ہے، وہ ہے جنت کا مستحق کون. آپ کے سامنے میں نے سورہ آل عمران کی جو آیت تلاوت کی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوستو، دنیا کے اندر انسان کے آنے کا سب سے بڑا تمنا اور کلمہ گو کی سب سے بڑا آرزو یہ ہوتی ہے کہ اسے کچھ ملے یا نہ ملے مگر جنت مل جائے. اور اسی زندگی کے اندر جو ہمیں ایک زندگی ملی ہے، اسی کے اندر ہمیں کمانا بھی ہے، اولاد کے ساتھ رہنا بھی ہے، نماز بھی پڑھنا ہے اور بوڑھے ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے اور پھر اس جنت کو بھی حاصل کرنی ہے. لیکن اگر ہم نے اس دنیاوی زندگی میں رہ کر کے اللہ رب العالمین کے اس جنت کے حقدار نہیں بن پائے تو پھر یقین مانے اس جہنم کے مستحق ہو جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. کہ کل قیامت کے دن جب انسان کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا، اور جب لایا جائے گا جہنم کو، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے میرے بھائی اور دوستو، تو جہنم کو اس طریقے سے لوگ دیکھیں گے تیش و غضب میں کہ وہ بالکل تھلتھلا رہی ہو اور وہ جہنم لگتا ہو کہ پھٹ جائے اور آسمان کو پھٹا دے، وہ جہنم میں پھٹ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے جہنم سے بچائے اور اس جنت کے مستحق کرے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے ایمان والو، دو چیزوں کے لیے جتنی جلدی اور جتنا تیزی رفتاری ہو سکے تم اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو. سارعوا کا معنی ہوتا ہے لپک جاؤ. ان دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تم لپکو، دوڑو، تیزی سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے بیان کیا، پہلی چیز یہ کہ تم اللہ رب العالمین کی بخشش کے لیے تم آگے بڑھو، لپکو. اللہ رب العالمین سے تم توبہ و استغفار کرو، اللہ سے توبہ و استغفار کرو. دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے میرے بھائی اور دوستو، پھر اس زندگی کے اندر انسان گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے اور طرح طرح کے کام کا انجام دیتا ہے، اور پھر وہ اتنا غافل ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت میں آنا نہیں چاہتا، اللہ رب العالمین کی برکت میں آنا نہیں چاہتا، اللہ رب العالمین کے سائے میں آنا نہیں چاہتا اور اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں اپنی زندگی کو گزارنا نہیں چاہتا. اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض کہ جب جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی جیسا ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ سوال پیدا ہوتا بھائی، کہا کہ جہنم کہاں ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ، تم تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلے جاتا ہے؟ کہا اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں لے کر کے چلے جاتا. کہا کہ یہی حال جنت کی اور جہنم کی ہے. اللہ رب العالمین جس طریقے سے چاہتا اسی طریقے سے جنت کو اور جہنم کو رکھتا ہے میرے بھائی اور دوستو. تو یہ جو اتنی لمبی اور چوڑی جو جنت اللہ رب العالمین نے بنا کر کے
رکھی ہے کس کے لیے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو جنت بنا کر کے رکھی ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ارشاد بیان کیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگوں، وہ جو جنت بنائی گئی ہے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ تمہارے ہی لیے بیان کی، تمہارے ہی لیے تیار کی گئی ہے۔ تم میں سے جو لوگ متقین ہیں اعدت للمتقین، متقین کے لیے اس جنت کو بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کہیں گے کہ امام صاحب کیا کہہ رہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جنت بنانے والے کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ جو جنت ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے بلکہ متقین لوگوں کے لیے ہے۔ اب یہ دیکھنا کہ متقین ہم میں سے کون ہے، متقین ہے کون بھائی؟ اگر ہمارا تھوڑا سا بخار آ گیا فوراً چیک کروا کر کے یہ معلوم کر لیتے کہ اتنا بخار ہے، تھوڑا سا کیا کہتے ہیں بلڈ پریشر بڑھ گیا چیک کروا لیتے۔ آج یہی چیک کرنا ہے کہ ہم میں سے متقین ہے کون، متقین ہے کون؟ اور اسی متقین چیز صفت کو پیدا کرنے کے لیے میرے بھائی اور دوستو اللہ رب العالمین ہمیں کبھی روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو متقین میں سے شامل ہوگے۔ کبھی ہم سے نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، کبھی روزہ کبھی حج اور عمرہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اسی تقویٰ کو پیدا کرنے کے لیے، اسی تقویٰ کو پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے تقویٰ گزار لوگوں کی چند صفات بیان کی ہیں۔ کہا ہے کہ جو جنت جو آسمان و زمین کی چوڑائی جیسی ہے اس جنت کو متقین کے لیے بیان کی گئی ہے، اور متقین کی چند صفات ہیں، چند خوبیاں ہیں، چند صفتیں ہیں، چند نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار عالم وہ چند صفاتیں ہمارے اندر بھی پیدا کرے اور ہم بھی اس صفت کے اس نشانی کے مستحق بنے اور اس جنت کے مستحق بن جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ متقین کی صفت، اللہ نے پہلی صفت بیان کی اور اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ صفت ہمارے اندر بھی پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین کی پہلی صفت سنیے گا میرے بھائی اور دوستو، آپ لوگ ادھر ادھر ذہن نہ رکھیں بلکہ میری طرف رکھیں، انشاءاللہ العزیز باتیں سمجھ میں آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی صفت متقین کی ہے کہ اگر ان کے اندر تقویٰ ہے تو ہر حالت میں تنگی ہو تب بھی توانائی ہو تب بھی وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ متقین کی صفت یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ متقین کی کیا صفت ہے؟ تنگی ہو تب بھی اور اسی طریقے سے فراوانی ہو تب بھی وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں دینا نہیں چاہتے، اپنے پاکٹ سے نکالنا نہیں چاہتے، وہ متقین ہو نہیں سکتے۔ وہ لاکھ نمازیں پڑھے لیکن اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اور جب تقویٰ نہیں پیدا ہوگا تو پھر وہ جنت کا مستحق بن نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین کی صفت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تنگی ہو تب بھی، دولت مندی ہو تب بھی۔ اور متقین یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے جہنم سے بچ جاؤں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، اللہ رب العالمین کے قہر سے، اللہ رب العالمین کے غضب سے بچ جاؤں۔ میرے بھائی اور دوستو، اور اللہ رب العالمین کی غضب سے وہی شخص بچے گا جو اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ لوگوں تم ایک کھجور ہی دے کر کے اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ نہیں دیا ہے، چند کھجوریں دیے، تو اس چند کھجوروں کو تم اللہ کے راہ میں دے کر کے جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، متقین کی صفت ہوتی ہے کہ کہیں میں اللہ رب العالمین کی گرفت میں نہ آ جاؤں، کہیں مجھے اللہ رب العالمین تباہ نہ کر دے، کہ اللہ رب العالمین میری زندگی کو میری امیر نہ کر دے۔ اس
لیے وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتے ہیں. اور دوسری صفت اللہ رب العالمین نے متقین کی دوسری صفت یہ بیان کی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ والکاظمین الغیظ، وہ غصہ کو پی جاتے ہیں. متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ غصہ کو پی جاتے ہیں. لیکن معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کس طریقے سے زندگی جی رہے ہیں. آج ہم غصے پر غصہ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو میرے بھائی اور دوستو، متقین کی اللہ رب العالمین نے جو صفت بیان کی، نمبر ایک یہ کہ وہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. نمبر دو یہ کہ وہ غصہ کو پی جاتے ہیں. بچے نے کچھ غلطی کی تو گالی نہیں دینے لگتے بلکہ اس کو سمجھانے لگتے ہیں. بیوی نے کچھ کیا کہتے ہیں کہ نمک زیادہ ڈال دیا تو وہ مارنے نہیں لگتے بلکہ وہ غصہ کو پی جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے متقین کی صفت بیان کی ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کرام کو، صحابہ کرامو بتاؤ تم لوگ پہلوان کسے سمجھتے ہو؟ پہلوان تم کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہلوان اور بہادر اور ہوشیار اس شخص کو سمجھتے ہیں جو اکھاڑے کے میدان میں، جو پھیلے کے اندر بڑے بڑے پہلوان کو پچھڑ دے، بڑے بڑے پہلوان کو نیچے کر دے، گرفت میں لے لے، اس کو ہم پہلوان سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا نہیں، پہلوان وہ نہیں ہے بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے. پہلوان وہ ہے میرے بھائی اور دوست. لیکن ہم غصہ اتنا کرتے ہیں کہ آج کیا کہتے ہیں، مسلم سماج کے اندر غصہ کرنے والوں کی تعداد میرے بھائی اور دوستوں بہت زیادہ ہے، اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو غصہ کے گرفت میں نہ ہوں. میرے بھائی اور دوستوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور کہا اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، کچھ نصیحت کیجیے، آپ مجھے کچھ وصیت کیجیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تغضب، جاؤ تم غصہ مت کرنا. وہ صحابی چلے گئے اور بہت دور سے آئے تھے میرے بھائی اور دوستوں، اور مایوس ہو کر کے ایک چلے گئے یہ سوچتے ہوئے کہ میں اتنا دور سے آیا اور میں اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، اور اللہ کے نبی نے صرف ایک بات کہی کہ لا تغضب، جاؤ تم غصہ مت کرنا. گئے اور سوچنے لگے کہ میں پھر ایک عرصہ کے بعد اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا اور جانے کے بعد یہی سوال کروں گا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ وصیت کیجیے. وہ شخص گیا اور پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور ایک عرصہ کے بعد آئے اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، آپ مجھے کچھ وصیت کیجیے. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تغضب، جاؤ تم غصہ مت کرنا. اسی طریقے سے تیسرے عرصہ کے بعد آئے اور یہی سوال کیا. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ تم غصہ مت کرنا. لیکن میرے بھائی اور دوستو، آج مسلم معاشرے کے اندر حال یہ کہ غصہ کی وجہ سے آج ہم کسی کو معاف کرنا نہیں چاہتے. اللہ رب العالمین نے متقین کی صفت یہ بیان کی کہ وہ غصہ نہیں کرتے، اور تیسری صفت بیان کی کہ والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن مسلم معاشرے کے اندر کوئی معاف کرنا نہیں چاہتا. بھائی چاہتا کیا؟ کوئی معاف کرنا نہیں چاہتا. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے منہ پھیلائے ہوئے رہتا ہے، دوسرے مسلمان کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا ہے، دوسرے مسلمان سے لین دین کرنا نہیں چاہتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، صرف تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا والعافین عن الناس. اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، اور وہی لوگ جنت کے مستحق ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فمن عفا واصلح فاجرہ الی اللہ، جس نے معاف کیا اور صلح کرا لی، اصلاح کر لی، تو اس کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور اس کا جو اجر ہے، جو بدلہ ہے، وہ جنت ہے. اعدت للمتقین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متقین کے لیے اس جنت کو بنایا گیا ہے. اور میرے بھائی اور دوستو، چوتھی صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی متقین کی، جن کے لیے اس لمبائی، آسمان جیسی لمبائی اور چوڑائی جو جنت کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ متقین کے لیے. متقین کی چوتھی صفت واللہ یحب المحسنین، وہ احسان
کو چوٹ نہیں پہنچاتے، وہ ہمیشہ ہمیش کیا کرتے؟ وہ احسان کرتے لوگوں کے ساتھ۔ اور بہت سارے لوگ احسان کرنے کے بعد احسان کو جتلاتے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ میرے بھائی اگر دوستو، اگر آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا اور احسان کا اگر آپ کیا کہتے ہیں کہ احسان جتلا رہے، تو یاد رکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو احسان کو جتلاتا ہے وہ ویسا ہی ہے جو شخص جو کوئی کتا کیا کہتے ہیں یا کوئی بلی یا کوئی چیز کیا کہتے ہیں کئی کرتا ہے، کئی کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، اور پھر اس الٹی کو کرنے کے بعد پھر اس کو چاٹنے لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور آج معاشرے کے اندر دیکھیے بھائی، کسی نے کسی کے ساتھ بھلائی کی تو پھر فوراً کیا کہتے ہیں تمہارے ساتھ ایسا کیا، تم میرے ساتھ ایسے کرنے لگے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ احسان جتلانا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مرض کے اندر، اس بیمار کے اندر مبتلا ہے تو میرے بھائیو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس چیز سے بچائے، اور آپ احسان جتلانے والے نہ بنے بلکہ احسان کرنے والے بنے۔ ایک شخص، ایک زانیہ عورت میرے بھائی اور دوستو، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ وہ راستے میں چل رہی تھی، راستے کے اندر جا رہی تھی، دیکھی کہ ایک کتا ہے جو پیاس کے مارے میرے بھائی اور دوستو اپنے روح کو نکال کر کے تڑپ رہا ہے۔ وہ زانیہ عورت سوچتی ہے کہ میں اس کتے کے ساتھ کیوں نہ کچھ احسان کروں، اور وہ ایک دیکھتی ہے کہ اس کے بغل میں ایک کنواں ہے، کنویں کے پاس جاتی ہے اور اپنے اوڑھنی کو نکالتی ہے، اور نکالنے کے بعد اس کنویں کے اندر ڈالتی ہے، اور ڈالنے کے بعد پانی نکالتی ہے، اور نکالنے کے بعد میرے بھائی اور دوستو اس عورت نے جس نے پوری زندگی پر زنا کی تھی، پوری زندگی پر بدکاری کی تھی، وہ پانی اٹھاتی اور اٹھانے کے بعد اس کتے کو پلانے لگتی ہے، اور اس کو میرے بھائی اور دوستو اس طریقے سے شکم شراب کر دیتی ہے کہ وہ کتا جو ہانپ رہا تھا بہت ہی سکون کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے اس ادا سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ وہ عورت جو بدکار انسان تھی، وہ ہمیشہ ہمیش بدکار کر رہی تھی، وہ جنتی خاتون ہے۔ صرف احسان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے زندگی بھر کے گناہ کو معاف کر دیا، اور اس کو کیا کہا کہ تم جنتی۔ میرے بھائیوں، تو متقین کی صفت ہوتی ہے احسان کرنے والے، احسان کرنے والے متقین ہوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پانچویں صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ جب وہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، شیطان کے ورگلانے سے کوئی گناہ کر بیٹھتے تو اس گناہ پر وہ اڑے نہیں رہتے، اس گناہ پر وہ لوگ کیا کہتے ہیں اڑے نہیں رہتے، بلکہ اس گناہ سے فوراً توبہ و استغفار کرتے ہیں، اس پر اڑے نہیں رہتے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین میں نے گناہ کیے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو پھر اس دھرتی کے اندر اور پوری دھرتی کے اندر کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ تو ایسا شخص کون ہے بھائی؟ متقین کی یہ صفت ہے، متقین کی یہ صفت ہے، اور وہ توبہ استغفار کر کے اپنے رب کے سامنے رو رو کر کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اور کم سے کم یہ تو کہتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کی ہے، تو اس ظلم کو مولا کریم تو معاف کر دے۔ میرے بھائی اور دوستو، اور چھٹی صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جب ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ شرک ہے، جب اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے جو زندگی گزاری وہ شرک کے اندر گزاری، میں نے جو زندگی گزاری وہ حلال و حرام اور تمیز کرنے والی زندگی نہیں گزاری، جب اس کو یہ معلوم ہو جائے تو وہ فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے، اور رجوع کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ جب ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ شرک ہے، وہ بدعات ہے، وہ حرام ہے، وہ گناہ ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، رسول نے اس سے ڈرایا ہے، روکا ہے،
تو اس پر ڈٹے نہیں رہتے بلکہ اس فوراً دوسری طرف چلے آتے ہیں، توحید کی طرف چلے آتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اس کیا کہتے ہیں کہ برکت اور رحمت کی طرف چلے آتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ مومنین کی صفت ہوا کرتی ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جنت کے اندر ایسے ایسے محلات ہیں، ایسے ایسے اللہ رب العالمین نے بلڈنگیں بنا کر کے رکھی ہیں، اور کن کے لیے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ کچھ سونے اور جواہرات کے بلڈنگیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بنا کر کے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاندیوں کے بنے ہوئے عالیشان محل بنا کر کے رکھے ہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے یہ بات بیان کی، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے اور چاندی کے اور جواہرات کے محل اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنا کر کے رکھی ہے؟ کیا یہ محل ہمارے لیے بھی ہے کیا؟ اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کرام نے بات رکھی کہ اللہ کے نبی کس کے لیے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس شخص کے لیے جو دنیا کے اندر زندگی تو گزارتا ہو اور لوگوں کے ساتھ معاملات تو کرتا ہو، اور لوگوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اسے معاف کر دیتے ہو، تو اس شخص کے لیے یہ جنت کے اندر محلات سونے اور چاندی کے بنائے گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک انسان اگر معاف کر دے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اس طریقے کے محلات بنائے ہوں، اس سے بڑھ کر کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، باتیں بہت ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہوں کہ پاک پروردگار عالم مولا کریم یہ جو چند صفتیں تو نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان کی ہے، وہ چند خوبیاں، وہ چند خصلتیں، وہ چند نشانیاں ہمارے اندر مولا کریم تو پیدا کر دے، اور ہم بھی تیرے اس جنت کے مستحق ہو سکے، اس کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم مولا کریم یہ جو علماء کرام ہیں، منتظمین کے، ذمہ داران کے دعوت کو قبول کی اور لبیک کہیں اور ہمارے بیچ تشریف لائے، بہت مشقتوں کے بعد ان لوگوں کو میں اپنے دل سے مبارکباد اور خیر مقدم پیش کرتا ہوں، اور منتظمین اور مسجد کے کمیٹی کی طرف سے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دل کی گہرائی و گہرائی سے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاک پروردگار عالم تو انہیں ان کے آنے کو تو قبولیت کا درجہ عنایت عطا فرما، اور مولا کریم ہمارے اس مسجد کے اندر البرہانیہ کے اندر مولا کریم جو لوگ بھی تشریف لائے مولا تو ان کے آنے کو تو قبولیت کا درجہ عنایت عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب۔